دریائے وقت کے تھالے والے علاقے میں، جہاں روشن ستارے بھی رات کی تنہائی میں اپنی روشنی سے دور ہو جاتے ہیں، وہاں ایک آدمی تھا۔ نہ وہ کسی سلطان کا بیٹا تھا، نہ ہی کسی حرم کا وارث، صرف ایک آدمی تھا جو اپنی زمین سے نکل کر پوری دنیا کو بدلنے کا سفر شروع کیا۔ یہ کہانی ایک آدمی کی نہیں، یہ ایک روح کی کہانی ہے جو لکھا گیا تھا پڑھنے سے پہلے دلوں میں۔ 10ویں صدی ایک ایسا زمانہ جب دنیا میں اپنے آپ کو ڈھونڈنے والوں کی نہیں بلکہ اپنے آپ کو بھولنے والوں کی بھیڑ زیادہ تھی۔ شام، جو روح کی سرزمین تھی، جہاں انبیاء کے پاؤں پڑے تھے، وہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ اس دن کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ شام جو خود میں اتنا مقام رکھتا ہے وہ ایک مقام پا جائے گا، اور وہ مقام ہے ابو اسحاق شامی۔ شام میں، جہاں دن میں تو بازار بھرے ہوتے تھے، راتوں کو مسکونی کی خاموشی ہوتی تھی، اسی خاموشی میں، اسی راتوں میں ایک چھوٹے لڑکے کی دعائیں سنائی دیتی تھیں۔ کچھ بچے صرف کھیلتے ہیں، کچھ بچے پڑھائی کرتے ہیں، لیکن ابو اسحاق وہ پوچھتے تھے، بھائی یہ دنیا ہے کہ نہیں، یا کچھ اور بھی ہے؟ میرے دل میں جو تم محسوس کرتے ہو وہ اللہ ہے۔ چھوٹی عمر میں ہی جب باقی بچے کھلونے سے کھیل رہے تھے، ابو اسحاق ایک دوسری دنیا دیکھ رہے تھے، ایک ایسی دنیا جو آنکھوں سے نہیں دل سے دکھائی دیتی ہے۔ ان کے والد کا شکریہ انہیں سمجھ آتے تھے کہ یہ بیٹا صرف دنیاوی کامیابی نہیں، کچھ اور چیزیں تلاش کر رہا ہے۔ ابو اسحاق جو پڑھائی کرتے تھے وہ صرف کتاب سے نہیں تھی، ان کے گھر میں، ان کے ماحول میں، ان کے آس پاس ہر انسان سے سیکھتے تھے۔ سنو، تم جانتے ہو نا کہ پہلا مدرسہ تو دل ہوتا ہے، پہلی کتاب تو زندگی ہوتی ہے۔ شام کی ہر گلی میں، ہر مسجد میں، ہر بزرگ کے سامنے ابو اسحاق بیٹھے ہوتے تھے، سنتے تھے، سیکھتے تھے، اور وہ سیکھنا صرف دماغ میں نہیں، سیدھے دل میں اترتا تھا۔ ایک دن جب ابو اسحاق شاید 9 سال کے تھے، ایک بزرگ فقیر شام میں تشریف لائے۔ ہر روز وہ مسجد میں آتا تھا، کچھ بول نہیں پاتا تھا، بس بیٹھتا تھا۔ اس کی خاموشی، اس کی آنکھیں سب کچھ کہہ دیتی تھی۔ ابو اسحاق اس سے دیکھ رہے ہر روز، اور ایک دن انہوں نے ایک سوال پوچھا، ایک چھوٹا سا سوال جو ثابت ہو گیا کہ ان کی پوری زندگی کے لیے راستہ دینے والا۔ انہوں نے کہا، حضرت آپ اتنے خاموش کیوں رہتے ہیں؟ آپ کے چہرے پر جو روشنی ہے وہ کیا ہے؟ اور اس بزرگ نے صرف ایک نظر دی، ایک نظر جو ابو اسحاق کی روح میں اتری، اور سب کچھ بدل گیا۔ ابو اسحاق اب نوجوان ہو چکے تھے جب انہوں نے بغداد جانے کا فیصلہ کیا۔ بغداد دنیا کا سب سے روشن شہر، جہاں پوری دنیا کو روشن کرنے والے لوگ آتے تھے، جہاں خلافت کے تخت پر بیٹھے ہوتے تھے، اور جہاں علم کی روشنی خوبصورتی ہوتی تھی۔ لیکن ابو اسحاق بغداد نہیں، اپنے اصل استاد کے پاس گئے، خواجہ ممشاد الدنوری، ایک ایسا نام جو صاف کہہ دیتا ہے کہ یہ آدمی صرف آدمی نہیں تھا۔ خواجہ ممشاد وہ ایک روح تھی، وہ ایسی روح جو اللہ کے اتنے قریب تھی اور اللہ کے حساب سے چلتی تھی۔ جب ابو اسحاق خواجہ ممشاد سے ملنے گئے، کچھ لکھا نہیں گیا، کچھ بولا نہیں گیا، لیکن روح سے روح کی ملاقات ہوتی تھی۔ آنکھیں بول سکتی تھی، دن بھر بولا نہیں گیا، لیکن خواجہ نے دیکھ لیا۔ انہوں نے کہا، ابو اسحاق تم میرے پاس آیا ہے، لیکن تو پہلے سے ہی میرے پاس ہے۔ تیری روح میرے ساتھ سالوں سے رہی، اور اس لمحے سے ابو اسحاق کا سفر شروع ہوا، ایک ایسا سفر جو ہمیشہ کے لیے انہیں بدل دے گا۔ سال، مہینے، دن، رات اور دن خواجہ ممشاد کے پاس ابو اسحاق کیا کرتے تھے تو نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، لیکن یہ کوئی مشین کا کام نہیں تھا، یہ تو کوئی روح کے احتیاط کی تیاری تھی۔ جیسے سونے کو پگھلا کر نئی شکل دیتے ہیں، اسی طرح خواجہ ابو اسحاق کے دل کو اللہ کے لیے تیار کر رہے تھے۔ اور ابو اسحاق اب سمجھ گئے تھے کہ علم تو نادان ہوتا ہے، لیکن روحانیت وہ تخلیق کرنی پڑتی ہے، ہر روز، ہر لمحے۔ ایک دن خواجہ ممشاد نے ابو اسحاق کو بلایا۔ ابو اسحاق، تیری دنیا شام نہیں، تیری دنیا بغداد نہیں، تیرے لیے ایک جگہ تیار ہے، جہاں کے لوگ تیری آواز کے انتظار میں رو رہے ہیں، جہاں سے تیری آواز سننے سے پوری دنیا کو روشنی ملنی ہے۔ وہ جگہ ہے چشت۔ چشت ایک نام جو اس وقت کسی کو معلوم نہیں تھا، ایک شہر جو نقشے پر بھی لکھا نہیں تھا شاید، لیکن خواجہ ممشاد کا حکم تھا۔ ابو اسحاق روتے ہوئے نکلے خواجہ کے در سے،
لیکن ان کی رومانیت میں اور بھی روشنی تھی۔ سفر کا آغاز، ابو اسحاق شام چھوڑ دی، بغداد چھوڑ دی، اپنے خواجہ کو چھوڑ دی، لیکن ایک چیز نہیں چھوڑی، اور وہ تھی اللہ کے نام پر اپنے آپ کو پوری طرح قربان کر دینا۔ راستے میں سردی کی راتیں، گرم دن، ہوا جو ذہن کو پہناتی تھی، لیکن ابو اسحاق کے دل میں بس ایک آواز تھی، ایک آواز جو کہتی تھی چل ابو اسحاق چل، آگے بڑھ، تیرے لیے پوری دنیا کی امیدیں لگی ہیں۔ اور ایک دن ابو اسحاق چشت کے دروازے پر کھڑے تھے۔ چشت کیا شہر تھا، ایک چھوٹا سا قصبہ جہاں کے لوگ صرف اپنے کھیتوں میں مطلب رکھتے تھے، جہاں پر روح کا کوئی مطلب ہی نہیں تھا۔ شاید ابو اسحاق کو دیکھ کر لوگ سوچتے تھے کہ یہ پاگل آدمی ہے، اتنے دور سے آیا ہے، کیا باغ کیا کوئی؟ لیکن چشت کے لوگ بہت جلد سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ ابو اسحاق نے چشت میں ایک مسجد بنائی، بس ایک چھوٹی سی جگہ جہاں لوگ آ سکتے تھے، اور یہاں کچھ لوگ آنے لگے، پہلے 2-3، پھر 10-20 اور پھر 100 سے زیادہ۔ یہ لوگ کون تھے؟ سادہ لوگ، کسان، سوداگر، بیماری میں مبتلا، غریب، لیکن سب میں ایک بات مشترکہ تھی، وہ کچھ ڈھونڈ رہے تھے، اور ابو اسحاق انہیں وہ چیز دے رہے تھے۔ چشت میں ابو اسحاق کے پاس ایک خاص شاگرد آیا، اس کا نام تھا ابو احمد عبدال چشتی۔ ابو احمد کی کہانی بھی دلچسپ ہے۔ وہ چشت ہی میں پیدا ہوا تھا، وہاں کے ایک اہم خاندان میں۔ ان کا باپ خود چشت کا حاکم تھا، لیکن ابو احمد کے دل میں دنیاوی حکومت سے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ وہ چھوٹی عمر میں ہی اللہ کو تلاش کر رہے تھے۔ جب ابو احمد 7 سال کا تھا تو وہ ابو اسحاق کے پاس چلے گئے۔ یہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا۔ ایک طاقتور خاندان کے بیٹے نے اپنے باپ کو چھوڑ کر ایک روحانی معلم کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ ابو احمد ابو اسحاق کے ساتھ رہے، ہر روز ہر رات وہ اپنے استاد سے سیکھتے رہے۔ ابو اسحاق نے ابو احمد کو نہ صرف ذکر اور دعا سکھایا، بلکہ زندگی کا علم بھی سکھایا، کیسے جینا چاہیے، کیسے لوگوں سے پیش آنا چاہیے، کیسے اللہ کے قریب رہنا چاہیے۔ یہاں ایک بہت خوبصورت لمحہ ہے، یہ نہ صرف استاد اور شاگرد کا رشتہ تھا، بلکہ خون کا بھی رشتہ تھا۔ ابو احمد ابو اسحاق کے روحانی بھائی کے بیٹے تھے، اور نہایت نزاکت سے ابو اسحاق نے ابو احمد کو اپنا خلیفہ جانشین مقرر کیا۔ یہاں ایک بہت اہم بات ہے، جب ابو اسحاق شامی نے چشت میں آ کر اپنا روحانی کام شروع کی تو اس سے ایک نیا سلسلہ شروع ہوا، چشتی سلسلہ، ایک نام جو اب پوری دنیا کو معلوم ہے، ایک سلسلہ جو ہزاروں سال سے چل رہا ہے، اور اس کی بنیاد ڈالنے والا ایک شام کا باشندہ تھا۔ چشتی سلسلے کا نام چشت کے شہر سے ہے، لیکن یہ صرف ایک جگہ کا نام نہیں، یہ ایک طریقہ ہے، ایک فلسفہ ہے، ایک زندگی کا انداز ہے۔ چشتی سلسلہ محبت پر مبنی ہے، رحمت اور شفقت پر مبنی ہے، غریبوں سے محبت، بے کس لوگوں کی دستگیری، ہر اچھے انسان کو سنبھالنا، یہ سب چشتی طریقے کی بنیادیں تھی۔ ابو اسحاق نے جو بنایا وہ صرف ایک مذہبی گروپ نہیں تھا، وہ ایک حرکت تھی، ایک ایسی حرکت جو لوگوں کے دلوں کو پہنچتی تھی۔ چشتی سلسلے کی ایک نہایت خاص بات یہ تھی کہ یہ سادہ آدمی کو اللہ تک پہنچاتا تھا۔ کوئی پیچیدہ قوانین نہیں تھے، کوئی ناممکن شرطیں نہیں تھی۔ اللہ کو اپنے رب کے طور پر محبت سے یاد کرو، اپنے دل کو پاک رکھو، غریب کی مدد کرو، سچے دل سے دعا کرو، یہی سب کچھ تھا۔ لیکن اس سب کچھ میں پوری دنیا بسی ہوئی تھی۔ وقت گزرتا گیا، ابو اسحاق کی شہرت بڑھنے لگی، لوگ سستے ہزاری سے چشت آتے تھے، کہانیاں سنی جاتی تھی کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو وہ ابو اسحاق کے پاس آتا ہے اور وہ بیمار ٹھیک ہو جاتا ہے، جب کوئی حزین ہوتا تو وہ ابو اسحاق سے ملتا اور اس کے دل کو اطمینان مل جاتا۔ یہ معجزات تھے یا عام انسانی رحم و شفقت تھی؟ شاید دونوں، کیونکہ سب سے بڑا معجزہ تو دل کو بدلنا ہے۔ ابو احمد عبدال چشتی ابو اسحاق کے سب سے قریبی شاگرد بن گئے، انہیں تمام راز سکھائے گئے، تمام احکام، تمام دعائیں۔ اور ایک دن ابو اسحاق نے ابو احمد کو اپنے سامنے بلایا۔ یہ ایک بہت سنگین لمحہ تھا۔ انہوں نے کہا، میرے بیٹے، میرا وقت آ گیا ہے، اب تم اس سلسلے کو آگے لے کر جاؤ گی۔ میں نے جو بنایا ہے تم اسے بچا کے رکھنا، تم اسے پھیلاتے رہنا، کیونکہ یہ سلسلہ،
یہ صرف ہمارا نہیں ہے، یہ پوری انسانیت کا ہے۔ 940 عیسوی ابو اسحاق کی زندگی کا آخری دور۔ وہ دمشق واپس آگے، اسی شام میں جہاں سے ان کا سفر شروع ہوا تھا، اسی دمشق میں اسی حیات کو آخری رخصائی دینے والے تھے۔ لیکن ایک سوال ہے، کیا موت واقعی آخر کار ہے یا کوئی نیا آغاز؟ ابو اسحاق کے لیے موت صرف ایک منتقلی تھی، ایک اور سفر، اللہ کے قریب ہونے کا سفر۔ ابو اسحاق دمشق میں دفن ہوئے، قاسیون پہاڑ پر، ایک ایسی جگہ جہاں سے پوری دنیا کی دعائیں آسمان تک پہنچتی تھی۔ اور جانتے ہو، اسی پہاڑ پر 100 سال بعد ایک اور بڑا نام دفن ہوا، ابن عربی، ایک ایسا عالم جس نے پوری روحانی دنیا کو لکھ دیا۔ کیا یہ اتفاق تھا یا اللہ کی منصوبہ بندی؟ شاید دونوں۔ یہاں کہانی ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہاں سے ایک اور بہترین داستان شروع ہوتی ہے۔ ابو احمد عبدال چشتی کے بعد چشتی سلسلہ آگے بڑھتا رہا، ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، اور تقریباً 200 سال بعد ایک بہت بڑا نام آیا، خواجہ معین الدین چشتی، وہ جو ہندوستان میں چشتی سلسلے کو لائے۔ خواجہ معین الدین، وہ بھی ابو اسحاق شامی کے اسی سلسلے میں تھے۔ ابھی بھی ہزاروں سال پہلے ایک شام کے شہر سے ایک لڑکے کے ذریعے روحانیت کا ایک ایسا سفر شروع ہوا تھا جو ہندوستان پہنچ گیا۔ خواجہ معین الدین اجمیر میں آباد ہوئے اور وہاں سے چشتی طریقہ ہزاروں لوگوں تک پہنچا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، چند صدیوں آگے، ہندوستان میں، جہاں مختلف قومیں رہتی ہیں، مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں۔ چشتی سلسلہ ایک پل بن گیا۔ ہندو اور مسلمان دونوں چشتی درگاہوں پر آتے تھے، کیونکہ چشتی سلسلے کا پیغام سادہ تھا، اللہ سب کے دل میں ہے، اللہ تمام انسانوں سے محبت کرتا ہے۔ اجمیر میں خواجہ معین الدین کی درگاہ ہندوستان میں سب سے مشہور درگاہ بن گئی۔ پہلے شاہ تاج الدین بابا، اور پھر خواجہ حسن، اور پھر خواجہ فرید الدین گنج شکر، یہ سب چشتی سلسلے کے روحانی رہنما تھے، اور ان سب نے ابو اسحاق شامی کی روح کو زندہ رکھا۔ لیکن چشتی طریقہ صرف روحانیت تک محدود نہیں تھا۔ چشتی درگاہوں میں ایک خاص روایت تھی، موسیقی، قوالی، دعائیں جو دل کو چھو جاتے۔ یہ موسیقی، یہ قوالی، یہ سب چشتی سلسلے کا حصہ تھے، کیونکہ جیسے ابو اسحاق نے کہا تھا، اللہ تک پہنچنے کے لیے صرف ایک طریقہ نہیں، ہر انسان اپنے ذاتی طریقے سے اللہ تک پہنچ سکتا ہے، اور موسیقی اللہ تک پہنچنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ خواجہ فرید الدین گنج شکر، خواجہ ولی اللہ دہلوی، یہ سب نے اردو ادب میں بہت بڑا کردار ادا کیا۔ ان کی شاعری، ان کے قول اقوال آج بھی لوگوں کے دلوں میں بسے ہوئے ہیں۔ چشتی سلسلے کا ایک اور بہترین اثر یہ تھا، سماجی برائیوں کے خلاف جدوجہد۔ جہاں بھی چشتی رہنما آتے تھے، وہاں سماج میں تبدیلیاں آتی تھیں، غریب لوگوں کو غذا دی جاتی، بیماروں کا علاج ہوتا، ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جاتی۔ خواجہ معین الدین چشتی نے اجمیر میں آ کر، جہاں عورتوں کو بہت کم حقوق تھے، انہوں نے عورتوں کی عزت اور حرمت کی بات کی۔ یہ سب کچھ ابو اسحاق کے اسی فلسفے سے آتا ہے، انسانیت سب سے بڑی چیز ہے۔ آج 21ویں صدی میں جب دنیا بہت تیز رفتار ہو گئی، چشتی درگاہیں اب بھی اپنا کردار ادا کرتی ہیں۔ ہر روز اجمیر کی درگاہ میں لاکھوں لوگ آتے ہیں، ہندو، سکھ، عیسائی، مسلمان، سب۔ وہ کیوں آتے ہیں؟ کیا معجزوں کے لیے؟ کیا دعاؤں کے لیے؟ نہیں، وہ آتے ہیں کیونکہ یہاں ایک سادہ پیغام ہے، ایک ایسا پیغام جو سب کو یکساں طور پر تسلی دیتا ہے، اور وہ پیغام یہی ہے، اللہ کی محبت، اور محبت سب کے لیے کھلی ہے۔ اب اگر ہم آج کے دور کو دیکھیں، جب دنیا میں نفرت ہے، جب علاقے میں تقسیم ہے، جب انسان انسان سے دور ہوتا جا رہا ہے، تب ابو اسحاق شامی کا پیغام بہت زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے، اللہ کے قریب جانے کے لیے تمہیں دولت کی ضرورت نہیں، سلطنت کی ضرورت نہیں، تمہیں صرف ایک سادہ دل کی ضرورت ہے۔ اور وہ ایک سادہ دل کیا ہے؟ ایک سادہ دل وہ ہے جو ہر انسان کو دوست سمجھے، ہر انسان کے بوجھ کو اپنا بوجھ سمجھے، اور ہر انسان کے لیے دعا کرے۔ کہ ایک غلط فہمی یہ ہے کہ روحانیت صرف مذہب سے تعلق رکھتی ہے، لیکن ابو اسحاق نے دکھایا کہ روحانیت یہ صرف نماز پڑھنا نہیں، روزے رکھنا نہیں،
یہ روزمرہ کی زندگی میں اللہ کو محسوس کرنا ہے۔ جب تم اپنے بھائی کو مدد دیتے ہو تو یہ روحانیت ہے۔ جب تم بے کس کو غذا دیتے ہو تو یہ روحانیت ہے۔ جب تم بغیر شرط کے کسی کی مدد کرتے ہو تو یہ روحانیت ہے۔ اور یہ سب کچھ کتاب میں لکھا نہیں ہوتا، یہ سب کچھ دل میں لکھا ہوتا ہے۔ اگر ہم چشتی سلسلے کو ایک لفظ میں بیان کریں تو وہ لفظ ہے محبت۔ نہ صرف اللہ سے محبت بلکہ اللہ کی تخلیق سے محبت، انسان سے محبت، حیوانوں سے محبت، فطرت سے محبت اور زندگی سے محبت۔ یہی ہے چشتی سلسلے کی اصل روح۔ اور یہ روح جب ایک شام کے لڑکے سے شروع ہوئی تو یہ صدیوں تک چلتی رہی۔ اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو چشت نے کس طرح سماج کو بدلا۔ پہلا، یہ ہندوستان میں مسلمان اور ہندوؤں کے درمیان ایک پل بن گیا۔ جب کسی اور سلسلے نے تقسیم کی بات کی، چشتیوں نے اتحاد کی بات کی۔ دوسرا یہ ہے کہ چشتی سلسلے نے عورت کو سماج میں ایک بہتر مقام دیا۔ خواجہ معین الدین چشتی کی اپنی ایک بھتیجی تھی جو روحانی رہنما بنی۔ تیسرا پیغام، چشتی سلسلے نے فن اور ادب کو بہت فروغ دیا۔ اردو کی بہترین شاعری چشتی فلسفے کے تحت لکھی گئی۔ چوتھا، چشتی سلسلے نے غریبوں کو ایک سہارا دیا، بے کس کو امید، دکھی دل کو تسلی۔ ابو اسحاق شامی کی زندگی سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ پہلا سبق یہ ہے، چھوٹے آغاز سے بڑے نتائج نکلتے ہیں۔ ابو اسحاق صرف ایک شامی باشندے تھے لیکن ان کی زندگی پوری دنیا کو متاثر کرتی رہی۔ دوسرا سبق اللہ کی تلاش ہے، یہ کوئی عارضی چیز نہیں، یہ زندگی بھر کی یاترا ہے۔ ابو اسحاق نے اپنی پوری زندگی صرف اللہ کو تلاش کی۔ تیسرا سبق، معلم کا کردار بہت اہم ہے۔ خواجہ ممشاد الدیناروی کے بغیر ابو اسحاق شاید صرف ایک عام عالم ہی رہ جاتے، لیکن صحیح رہنما پوری دنیا بدل سکتا ہے۔ چوتھا سبق، سادگی اور انسانیت، یہی سب سے بڑی دولت ہے۔ ابو اسحاق نے کبھی کسی کو دمکایا نہیں، کسی کو دور نہیں کیا، بس محبت سے سب کو اپنا بنایا۔ پانچواں سبق، ایک صحیح نیت ہے سب کچھ بدل سکتی ہے۔ ابو اسحاق کی نیت سادہ تھی، لوگوں کو اللہ کے قریب کرنا، اور اسی نیت نے ہزاروں سال تک اثرات ڈالے۔ اب ہم واپس آتے ہیں اسی جگہ سے جہاں سے شروع کیا تھا، دمشق کا سیون پہاڑ جہاں ابو اسحاق شامی دفن ہے۔ ہر روز لوگ اس مقام پر آتے ہیں، کچھ دعا کے لیے، کچھ تسلی کے لیے، کچھ محبت کے لیے۔ اور وہاں کا سیون کی سادہ خاک میں ایک روح ہے جو اب بھی سن رہی ہے ہر دعا، ہر فریاد، ہر اندوناک آہ۔ آج سال 2025 میں جب ابو اسحاق شامی کو 1000 سال سے زیادہ سال گزر گئی، ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، یہاں تک کہ برطانیہ اور امریکہ میں چشتی درگاہیں ہیں۔ ہر جگہ ہزاروں لوگ ابو اسحاق کے سلسلے کے تحت روحانیت کی تلاش میں ہیں۔ لیکن سب سے عجیب بات یہ ہے، ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی چشتی سلسلے کا بنیادی پیغام بالکل نہیں بدل سکا۔ وہی محبت، وہی رحم، وہی سادگی اور وہی انسانیت۔ اب ایک سوال آتا ہے، کیا یہ سلسلہ کبھی ختم ہو سکتا ہے؟ جواب ہے نہیں، کیونکہ یہ سلسلہ، یہ کوئی مذہبی تنظیم نہیں، یہ ایک رومانوی سفر ہے، ایک ایسا سفر جو ہر انسان کے دل میں جاری رہتا ہے۔ جب کوئی انسان محبت سے کسی کی مدد کرتا ہے تو وہ چشتی ہے۔ جب کوئی اپنے دل کی خوشخبری کو دوسرے کے ساتھ شیئر کرتا ہے تو وہ چشتی ہے۔ جب کوئی اپنے دشمن کو معاف کر دیتا ہے تو وہ بھی چشتی ہے۔ تو دراصل ہم سب چشتی ہیں، یا ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم ابو اسحاق شامی سے ایک بات کہہ سکتے ہو تو وہ یہ ہے، آپ کی زندگی یہ صرف آپ کی نہیں رہی، یہ ہزاروں لوگوں کی ہے، ہزاروں دلوں کی۔ ہر چشتی رہنما آپ کی روح کو پھیلاتا ہے۔ ہر غریب جو کسی کی درگاہ پر دعا کرتا ہے وہ آپ کی محبت کا حصہ ہے۔ ہر بیمار جو شفا کی امید میں آتا ہے وہ آپ کے رحم کا حصہ ہے۔ لیکن آپ کا پیغام، آپ کی محبت، وہ ہمیشہ رہے گی، اور آپ جیسے شروع کیا تھا ویسے ختم کرتے ہیں۔ دریائے وقت میں جہاں سب کچھ بہہ جاتا ہے، ایک روح جو کبھی نہیں بہتی۔ ابو اسحاق شامی ایک شام کا لڑکا جو چشت میں پہنچا اور پھر پوری دنیا میں
یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ ہزاروں دلوں میں جاری ایک سفر ہے، ہمیشہ جاری رہے گا۔ جہاں تک محبت ہے، جہاں تک رحم ہے، اور جہاں تک انسانیت ہے۔ شیخ ابو اسحاق شامی، ایک لمبی زندگی، ایک بڑا سفر، ایک ابدی میراث جو آج بھی ہر دل میں بولتی ہے۔ تو ناظرین، اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کہانی سے مستفید ہو سکیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو ابو اسحاق کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، ایک نیکسٹ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔